سلسلے میں آپ اس وجہ سے توقف کر رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ تاخیر کر رہے ہیں کہ میرا دل منشرح نہیں ہوتا، آپ یقین کر لیجیے گا کوئی نہ کوئی مجھ سے گناہ ہو رہا ہے جس وجہ سے اتنے بڑے کار خیر کے لیے میرا دل آمادہ نہیں نے اتنے اہتمام کے ساتھ خواتین کے ایک ایک عمل کو حیات الصحابہ میں نقل کیا ہے کہ شاید اور کسی کتاب کے اندر اتنا احاطہ اور اتنا استیعاب اور اتنی تفصیلی تذکر دعوت اور دعوت کے تمام اعمال کا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو لگایا عملی طور پر، اور کسی کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ ایک جگہ اکٹھے آپ کو یہ بات نہیں بہت بنیادی چیز آپ کی میرے انشراح پر دعوت کا کوئی عمل، چاہے مردوں کا کام ہو چاہے مسئلہ کا کام ہو، یہ میرے اور آپ کے انشراح کی چیز ہی نہیں، یہ تو امر خداوندی ہے جسے تو آپ کو امر کی بنیاد پر کرنا ہے، اللہ کا امر ہے۔ اللہ نے براہ راست ایک ایک ایمان والی کو یہ فریضہ سونپ دیا ہے کہ ایمان والی اور ایمان والے وہ امر بالمعروف کرے، نہیں منکر کرے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ امر کی شکل میں ہے، ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں امر بالمعروف کریں، نہیں منکر کریں۔ اللہ نے براہ راست قیامت تک آنے والی اس امت کی ایک ایک خاتون کو مخاطب کر کے یہ فریضہ ان پر براہ راست ڈال رہا ہے۔ کام کرنے والوں کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ خواتین کے کام کو خواتین کے کام کو اہمیت دے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا حق نہیں ہے کہ وہ خواتین کے کام کو خواتین سے چھین کر کے تین آدمی کے حوالے کر دیں پرائیویٹ کمپنی کی طرف، کمرشل کام، اور یہ کہہ دیں کہ مینجمنٹ کمیٹی آپ مذکورات کی جماعت ہے، یہی فکریں کریں گے، یہی کوششیں کریں گے، انہی کو اتھارٹی ملی ہوئی ہے اور انہی کو پی ایچ ڈی ملی ہوئی ہے، انتہائی بے بنیاد باطل باتیں قرآن کے خلاف میں سراسر۔ یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ خواتین کے کام کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے اور کہاں سے، نہ اس کی گنجائش ہے کہ ٹھیک ہے ہم کام تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم سارے کام انجام دیں گے، لیکن اس کی ذمہ داری تین آدمی کے حوالے، کافی لوگ ہینڈیکیپ ہیں، معذور ہیں، اپاہج ہیں، کوئی گنجائش اپنے گھر کے اندر کوئی بیمار تڑپ رہا ہے تو گھر کا ایک مرد، چاہے شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، وہ اپنے گھر کے لوگوں کی، وہ اپنے گھر کی والدہ اور اپنی بہنوں کے لیے دواؤں کا انتظام کرنے کا جس طرح وہ شریعت کی روح میں مکلف ہے، اس سے زیادہ وہ شریعت کے اعتبار سے مکلف ہے کہ اپنے گھر کی ماں بہنوں کے ہدایت کی فکریں کرے۔ ساتھی کو تو یہاں تک مزاج میں ہوتا ہے کہ اگر مشورے میں کوئی آدمی آگے فکریں کرتا ہے، اپنے گھر والوں میں کوئی تقاضے رکھتا ہے، یہاں تک سوال کر دیے جاتے ہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں، انمیرڈ ہیں تو آپ انمیرڈ ہیں، شادی شدہ نہیں ہے تو آپ صحیح، جب شادی ہو جائے جب مذکورات کے کام کرو۔ ایک سبزی والا یہ پوچھتا نہیں ہے کہ تم شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، اور ایک ہاسپٹل والا نہیں پوچھتا ہے، اور ہمارے یہ تین آدمی ذمہ دار مذکورات کے اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں اور وہ ایسی قاعدے لگاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں انمیرڈ ہمارے مشورے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ گھر گھر کے اندر ابتدا جہالت کی بنیاد یہ جماعت ہے، انہوں نے سارا کام اپنے ہاتھ میں لے رکھا۔ اللہ فرمانے ہر ایمان والی کام کی ذمہ دار ہے اور امر بالمعروف نہیں منکر کی ذمہ دار ہے، اور آپ سے سارے مذکورات کا سارا کام یہ فرض اور مردوں سے بھی سارا کام سمیٹ کر کے تین آدمی کے حوالے کر دیا۔